بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز شیخ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد حاتم سے پوچھا، حاتم تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو؟ تو حاتم نے کہا 32 برس سے۔ تو شیخ نے پوچھا بتاؤ اتنے طویل عرصے میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ تو حاتم نے کہا صرف 8 مسئلے۔ شیخ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے اوقات تیرے اوپر ضائع چلے گئے ہیں، تو نے صرف 8 مسئلے ہی سیکھے ہیں۔ تو حاتم نے کہا کہ استاد محترم زیادہ نہیں سیکھ سکا اور نہ ہی جھوٹ بول سکتا ہوں۔ شیخ نے کہا کہ اچھا بتاؤ کیا سیکھا ہے؟ حاتم نے کہا میں نے مخلوق کو دیکھا تو معلوم ہوا ہر ایک کا محبوب ہوتا ہے قبر میں جانے تک۔ جب بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنا محبوب نیکیوں کو بنا لیا کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو یہ میرا محبوب میرے ساتھ قبر میں رہے گا۔ نمبر 2، لوگوں کو دیکھا کہ کسی کے پاس قیمتی چیز ہے تو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو پھر فرمان الہی پڑھا، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 96۔ تو جو چیز مجھے قیمتی ہاتھ آئی اسے اللہ کی طرف پھیر دیا تاکہ اس کے پاس محفوظ ہو جائے، جو کبھی ضائع نہ ہوگی۔ نمبر 3، میں نے خدا کے فرمان پر غور کیا اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اسی کا ٹھکانہ ہوگا۔ سورۃ النازعات آیت نمبر 40۔ تو اپنے نفس کو برائیوں سے لگام دی، خواہشات نفسانی سے بچنے کی محنت کی، یہاں تک کہ میرا نفس اطاعت الہی پر جم گیا۔ نمبر 4، لوگوں کو دیکھا ہر ایک کا رجحان دنیاوی مال، حسب نسب، دنیاوی جاہ اور منصب میں پایا۔ ان امور میں غور کرنے سے یہ چیز ہچ دکھائی دی۔ ادھر فرمان الہی دیکھا کہ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو میں نے تقوی اختیار کیا تاکہ اللہ کے ہاں عزت پاؤں۔ نمبر 5، لوگوں میں یہ بھی دیکھا کہ آپس میں گمان بد رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ کا فرمان دیکھا کہ دنیا کی زندگی میں ان کی بسر اوقات کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اس لیے میں نے حسد کو چھوڑ کر خلق سے کنارہ کر لیا اور یقین ہوا کہ قسمت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، خلق کی عداوت سے باز آ گیا۔ نمبر 6، لوگوں کو دیکھا کہ ایک
دوسرے سے سرکشی اور کشت و خون کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کیا تو در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اس بنا پر میں نے صرف اس اکیلے شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا اور اس بات کی کوشش کی کہ اس سے بچتا رہوں۔ نمبر 7، لوگوں کو دیکھا کہ پارۂ نان یعنی روٹی کے ٹکڑے پر اپنے نفس کو ذلیل کر رہے ہیں، ناجائز امور میں قدم رکھتے ہیں۔ میں نے ارشاد باری تعالیٰ دیکھا کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ پھر ان باتوں میں مشغول ہوا جو اللہ کے حقوق میرے ذمہ ہیں، اس رزق کی طلب ترک کی جو اللہ کے ذمہ ہے۔ نمبر 8، میں نے خلق کو دیکھا، ہر ایک کسی عارضی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی زمین پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر، کوئی اپنے پیشے پر، کوئی بدن پر، کوئی ذہنی اور علمی صلاحیتوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہے۔ میں نے خدا کی طرف رجوع کیا، یہ ارشاد دیکھا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ تو میں نے اپنے خدا پر توکل کیا، وہی مجھے کافی ہے۔ تو شیخ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے پیارے شاگرد حاتم، خدا تمہیں ان کی توفیق نصیب کرے۔ میں نے قرآن کے علوم پر مطالعہ کیا تو ان سب کی اصل جڑ انہی 8 مسائل کو پایا۔ ان پر عمل کرنے والا گویا چاروں آسمانی کتابوں کا عامل ہوا۔ یہ جو واقعہ میں آپ دوستوں کی نظر کیا ہے اس ویڈیو میں، یہ واقعہ احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں انہی 8 جو مسائل حاتم نے حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیے، ہم تمام مسلمانوں کو اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔